بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پچھلی ویڈیو جو ہم نے کی تھی وہ نور مقدم کے قتل پہ کی تھی، اور میں نے یہ اپنا اوپینین دیا تھا کہ نور مقدم کا جو قاتل ہے اس کو پھانسی نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر وہ پلی لیتا ہے سڈن پروووکیشن کی تو اس کو فل سکیل پنشمنٹ نہیں ہوگی، وہ 302 کی بجائے 304 میں اس کو کنوکشن ہوگی، اور اس کی سزا پھانسی نہیں ہے، کم سزا ہے۔ اور اگر میں نے کہا تھا کہ وہ سیلف ڈیفنس کی پلی لیتا ہے تو اس میں چانسز ہے کہ وہ بری بھی ہو جائے۔ اب میں نے یہ کہا، بہت ساری باتیں ہوئیں آج کل نور مقدم کے قتل کو لے کے، بہت سارے یوٹیوبرز اور بہت سارے نیوز کاسٹر اپنی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں، کیونکہ میں فیکٹس کو تو بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تو اوپینین دے رہا ہوں۔ جو فیکٹس بیان کر رہے ہیں وہ اتنا سا تھم نیل لگاتے ہیں کہ نور مقدم کے موبائل کا ڈیٹا آ گیا، نئے حقائق سامنے آ گئے، اور جب ویڈیو چلاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ہوا کیا ہے، وہ جی فارنزک ہو گئے ہیں، جی ادھر سے رپورٹ آ گئی ہے، اب اس میں یہ ہوگا، اب وہ ہوگا، اگین اوپینین۔ تو میں تو آلریڈی ہمارا تو چینل جو ہے وہ ہے ہی فیکٹس نہیں بلکہ اوپینین کے اوپر ہے۔ تو میرا اوپینین اس وقت بھی یہ تھا کہ اس کو پھانسی نہیں ہوگی، اور میرا اوپینین آج بھی ہے کہ اس کو پھانسی نہیں ہوگی۔ اس کی ایک وجہ اور ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ایویڈنس اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ایویڈنس۔ ڈائریکٹ ایویڈنس یہ ہوتا ہے کہ مسٹر اے نے مسٹر بی کو چھری مار کے قتل کر دیا، اور مسٹر سی نے اس کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھری تھی اور اس نے اس کو مارا تھا اور وہ مر گیا، اور مسٹر سی کا وہاں ہونا اے اور بی کے پاس وہ بھی پروف ہو کہ وہ چانس وٹنس نہیں تھا، وہ اس کا وہاں آنا، اس کا وہاں ہونا بھی، اس کے پیچھے بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی میلافائڈی یا کوئی وہ نہ ہو، بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ثابت کرنا ہوتا ہے پراسیکیوشن کو کیس، ڈائریکٹ ایویڈنس، تب جا کے فل سکیل پنشمنٹ ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو پھر میرے اس اوپینین کی سپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ظاہر جعفر کو پھانسی نہیں ہوگی۔ اس کی ایک وجہ کہ ہمارے ہاں دیت کا قانون موجود ہے، سب کو پتہ ہے۔ اچھا، دیت جو پاکستان میں جو مروجہ قانون ہے اس میں تو لکھی ہوئی ہے کہ جی دیت اتنی ہوگی اور ان کو اتنی ملے گی شرعی اصولوں کے مطابق، جتنے ورثاء ہیں، یعنی اس کے والد ہیں، والدہ ہیں، بہن بھائی ہیں، سب کو، بچے ہیں تو بچوں کو۔ تو ہوتا کیا ہے، پریکٹس کیا ہے؟ پریکٹس یہ ہے کہ جب کسی کو پھانسی ہو جاتی ہے تو مقتول کے ورثاء قاتل کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ مقتول کے ورثاء سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہم سے نا آپ کمپرومائز کر لو، سمجھوتا کر لو۔ اب سمجھوتا ہی ہوتا ہے، ایفیڈیوٹ جو کورٹ میں داخل کرایا جاتا ہے اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کچھ لیے دیے، ہم نے ان کو معاف کر دیے، لیکن ایکچولی ان سے پے آرڈر وغیرہ لے چکے ہوتے ہیں، یا پے آرڈر بن چکا ہوتا ہے اور وہ لیتے بعد میں ہیں بیان دینے کے بعد۔ چونکہ ظاہر جعفر ایک امیر خاندان کا بیٹا ہے، ان کے پاس دولت ہے، تو وہ یہ آفر کریں گے، اور نور مقدم کے والدین یا اس کے جو ورثاء ہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، الٹیمیٹلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لوگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ان کی تھوڑا سا صدمہ نیا ہے، تھوڑا سا جذبات، تھوڑا سا دماغ جب ٹھنڈا ہو جائے گا، جب تھوڑا سا وہ دکھ ان کا کم ہو جائے گا، اللہ کرے ان کا اور دکھ کم ہو، تو پھر یہ سوچ آ جاتی ہے کہ اب ہمارے اس کے پھانسی لگنے سے ہماری بیٹی زندہ تو ہو نہیں جائے گی، نہ ہی اس کے پھانسی لگنے سے ہمیں کچھ ملے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں اور تھوڑے سے پیسے لے لیں، جو بھی آل دو کہ بندے کی لائف کی قیمت نہیں لگاتی، لیکن معاشرے میں یہ چل رہا ہے، ایسا ہوتا ہے، آئے دن ہوتا ہے، بلکہ 70 80 90% تک جو مقتولین جو ہیں، مقتولون کے ورثاء جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہو جائے گی ود دی پیسج آف ٹائم کہ بیک اینڈ پہ دونوں فیملیز ایک دوسرے کو، اور صرف فیملیز کو خدا نخواستہ یہ وہ کوئی قبائلی دشمنی تھی نہیں دونوں فیملیز میں کہ جی بڑا پیچھے سے ایک ہسٹری ہے، نسل در نسل ایک دشمنی چل رہی ہے، دوستی یاری،
والدین کو پتہ تھا کہ بچے دوست ہیں ایک دوسرے کے. تو ایسے حالات میں جب ایک قبائلی دشمنی بھی نہیں ہے تو بس ایک حادثہ ہونا تھا، ہو گیا، اس میں معاف کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور یہ معاف ہو جائے گا، یہ بھی میرا پکا یقین ہے. تو یہ میں اپنی پچھلی ویڈیو کے سپورٹ میں یہ آپ سے عرض کرنا تھا کہ دیت کا قانون بھی موجود ہے اور ظاہر جعفر کو دیت کے قانون کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کو یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ چشمدید گواہ نہیں ہیں، سارے گواہان وہی ہیں جنہوں نے قتل ہونے کے، اگر کوئی گواہ پہنچا بھی ہے تو وہ قتل ہونے کے بعد پہنچا ہے، اور اس کے بعد سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہیں، انڈائریکٹ ایویڈنس بہت زیادہ ہیں، لیکن ڈائریکٹ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایک بھی گواہ ایسا نہیں ہے کہ جو قتل کے وقت عینی شاہد جس کو کہتے ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ. ویڈیو لیٹ ہونے کی معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ٹائم پہ آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی. اپنے دوستوں یاروں کا، ارد گرد لوگوں کا، فیملیز کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.